السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدر مجلس اور حاضرین انجمن، آج کی اس ہفتہ واری انجمن میں جو موضوع بولنا چاہتی ہوں وہ ہے علم کی فضیلت. سامعین اکرام، ابھی آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے یہی وہ پہلی وحی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اے محمد پڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے کھینچا اور کہا پڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس طرح 3 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے کھینچا اور کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، اور جس نے انسان کو خون کے لتھڑے سے پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم، پڑھتے رہے آپ کا رب بڑے کرم والا ہے. الذی علم بالقلم، اور جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم، اور جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا. ان آیت کریمہ میں علم حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کے ساتھ حکم دے گئے، ساتھ ہی علم حاصل کرنے کے لیے عادت بھی بتا دیے گئے اور قلم کی ضرورت اور اہمیت بھی بتا دی گئی جس کے استعمال سے انسان علم میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے. میری اسلامی بہنوں، علم حاصل کرنا انسان کے لیے کتنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں علم اور اہل علم کی اہمیت اور فضیلت کا تذکرہ بار بار کیا ہے. جیسا کہ ایک مقام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا علم والے اور بے علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ان آیت کریمہ میں معلوم ہوا کہ عالم اور غیر عالم کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں. قرآن مجید کے علاوہ احادیث میں بھی علم اور اہل علم کی اہمیت اور فضیلت کا تذکرہ بار بار کیا ہے. جیسا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص ایسے راستے پر چلے جس میں وہ دین کا علم تلاش کرے تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت کے راستے پر لگا دیتے ہیں اور فرشتہ طالب علم کے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر اپنے پر بچھا دیتے ہیں. اور آسمان و زمین کی مخلوق حتیٰ کہ مچھلیاں پانی میں بھی مغفرت کی دعائیں کرتی ہے. اور عالم عابد پر بھی ایسا ہی ہے جیسے چاند کو سارے ستارے پر فضیلت ہے اور علماء انبیاء اکرام کے وارث ہے. میری اسلامی بہنوں، کل کے زمانے میں انسان تھوڑا کھانا کھا کر بھی الحمدللہ کہتے تھے، لیکن آج کے زمانے میں انسان اچھا کھانا کھا کر بھی کہتے ہیں مزہ نہیں آیا. کل کے زمانے میں انسان شیطان کے کاموں میں توبہ کرتے تھے، لیکن آج کے زمانے میں شیطان انسان کے کاموں میں توبہ کرتے ہیں. کل کے زمانے میں انسان پردے کو زینت سمجھتے تھے، لیکن آج کے زمانے میں انسان پردے کو کھڑکی اور دروازے سمجھتے ہیں. کل کے زمانے میں انسان کھڑا ہو کر کھانے کو بے ادب سمجھتے تھے، لیکن آج کے زمانے میں انسان کھڑا ہو کر کھانا کھانے کو اسٹائل سمجھتا ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو علم حاصل کریں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.